چلو ٹھیک ہے، رات کو فادی بھائی کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ انیکا اور روبیہ اس کے لیے کس قدر فکر مند تھیں۔ جس کے چاہنے والے اس قدر فکر مند اور حساس ہوں اسے بھلا کیا خوف۔ آریان کو ان کا اپنے لیے یوں متفکر اور پریشان ہونا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بہرحال ان کو اپنا جواز بتا کر اس کی پریشانی تھوڑی کم ہو گئی تھی، طبیعت بھی قدرے بحال ہو گئی۔ شینا پھپھو کے آ جانے پر گفتگو کا موضوع بدل گیا، اور جب عشاء کی اذان سے کچھ پہلے ڈاکٹر فواد کلینک سے واپس آئے تو انیکا نے ان سے تھوڑا سا وقت مانگا۔ کیا بات ہے، بہت فارمل اور سنجیدہ ہو رہی ہو؟ انہیں اس کا سنجیدہ ہونا کھل رہا تھا۔ حالات اور ماحول پر ڈپینڈ کرتا ہے برادر۔ بہرحال آپ کھانا وانا کھا لیں، کچھ دیر کے بعد ہم آپ کو شرف ملاقات بخشیں گے۔ آخری جملے میں شرارت کی آمیزش تھی۔ تم کبھی سدھر سکو گی؟ مجھے ناممکن ہی لگتا ہے۔ فواد مسکراتے ہوئے اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئے۔ رات کو میٹنگ کے شرکاء جن میں فواد، شاذان، انیکا، روبیہ اور آریان شامل تھے، فواد کے کمرے میں موجود تھے۔ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ فواد بیڈ پر بیٹھ کر سرہانہ گود میں رکھتے ہوئے بولے، جناب اعلیٰ، مسئلہ سنگین ہے بھی اور نہیں بھی۔ بہرحال مسئلہ آریان آپی سے متعلق ہے۔ انیکا نے بات شروع کی۔ کیا مطلب؟ فواد کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولے، مطلب یہ کہ جو لوگ آپ کے کلینک میں آئے تھے، جھگڑا اور توڑ پھوڑ کی تھی انہوں نے، وہ لوگ اب آریان آپی کو پریشان کر رہے ہیں۔ انیکا نے مختصر الفاظ میں کہا۔ فواد جان گئے کہ آریان نے انیکا اور روبیہ کو اپنا ہمراز بنا لیا ہے، البتہ شاذان منہ کھولے ہوانکوں کی طرح دیکھ رہا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کون لوگ ہیں وہ؟ دیکھو شانی، تم اپنی چھوٹی سی عقلدانی پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو، انیکا نے شاذان سے کہا، جو متجسس نظروں سے آریان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لیکن یہ سب آپ خود بھی تو مجھے بتا سکتی تھیں آریان، آپ نے اتنے دن مجھ سے اس مسئلے پر کوئی بات نہیں کی تو میں سمجھا شاید وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئے۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، بہت جلد اس کا کوئی حل نکال لیں گے۔ فواد کے لہجے میں چھپی پس پردہ شکایت آریان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن اس نے زیادہ غور نہیں کیا۔ اس وقت ان سب کی ہمدردیاں، توجہ اور ساتھ ہی اس کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ برادر عزیز، اسی حل کو تلاشنا ہے، اسی لیے ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں، انیکا نے کہا۔ میرے خیال میں ہمیں شینا پھپھو سے تفصیلی بات کر لینی چاہیے، وہ ہمیں بہتر گائیڈ کر سکتی ہیں۔ لیکن کیا وہ ناراض نہیں ہوں گی؟ آریان کے لہجے میں خدشے کا تاثر تھا۔ نہیں آریان، شینا پھپھو ایک لبرل سوچ کی مالک، بہت سلجھی ہوئی خاتون ہے۔ تم دیکھنا وہ ہمارے لیے اس مسئلے میں کتنی مددگار ثابت ہوں گی۔ اور انیکا، میں پہلے شینا پھپھو سے بات کروں گا، مجھے یقین ہے کہ کوئی بہتر راستہ نکل آئے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا ابھی بات کرنے جا رہے ہیں؟ انیکا نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں، اس میں کیا حرج ہے؟ وہ استفہامیہ انداز میں بولے۔ نہیں، حرج تو کوئی نہیں، بہرحال جیسے آپ کی مرضی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جس قدر جلد ہو سکے اس مسئلے کو حل ہو جانا چاہیے، تاخیر کسی صورت بہتر نہیں ہے۔ بہرحال میں جا رہا ہوں پھپھو کے پاس، تم لوگ یہیں رک کر میرا انتظار کرو، فواد کہہ کر کمرے سے نکل گئے۔ لو، اکیلے ہی جیمز بانڈ 007 بننے کا شوق چرایا انہیں۔ انیکا کو قلق ہو رہا تھا کہ فواد انہیں چھوڑ کر خود آریان کے سب سے بڑے خیر خواہ بن کر ماما کے پاس چلے گئے تھے۔ بہرحال اب صبر اور انتظار کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ برا سا منہ بنا کر بیڈ پر نیم دراز ہو گئی، جبکہ آریان خاموش بیٹھی اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی، بقول روبیہ کے۔ بہت روشن پیشانی تھی اس کی اور بہت فریش لکیریں تھیں اس کے ہاتھ میں، لیکن مقدر میں روشنی کہیں نہیں تھی، بس اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ مقدر کی تلخی ایک زخمی مسکراہٹ بن کر اس کے ہونٹوں پر ثبت ہو گئی۔ ادھر فواد ذہن میں لفظ ترتیب دیتے ہوئے شینا پھپھو کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ سامنے بیڈ پر نیم دراز کوئی ڈائجسٹ پڑھنے میں مصروف تھیں۔ برسوں سے ان کی یہ مطالعے والی عادت آج تک نہ چھوٹی تھی۔ پھپھو، آ جاؤں؟ وہ دروازے میں ہی رک کر اجازت طلب کرنے لگے۔ آ جاؤ، وہ سیدھی ہو بیٹھیں۔ کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے یوں ہی برسبیل تذکرہ پوچھا۔ روز کی روٹین پوری کر رہی تھی، ایسی عادت پڑی ہوئی ہے کہ رات کو کچھ پڑھ نہ لوں تو نیند نہیں آتی۔ پھپھو، یہی تو آپ کی ڈیسینسٹی ہے، حقیقتاً اس مطالعے ہی کے باعث گھر میں سب سے لبرل ہیں آپ، وہ عقیدت سے بولے۔ خیر تو ہے، بڑا مکھن لگایا جا رہا ہے۔ پھپھو کو اپنا یہ ہونہار بھتیجا بہت پیارا تھا۔ نہیں پھپھو، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ بہرحال اس وقت تو میں بہت اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کو کوئی مصروفیت تو نہیں، یا نیند تو نہیں آ رہی؟ نیند اور مصروفیت تم سے زیادہ اہم تو نہیں، تم بات کرو، میں سن رہی ہوں۔ انہوں نے فواد کے کہے کو بہت اہمیت دی، جس سے ان کو کافی حوصلہ ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ خود کو بالکل غیر جانبدار فریق کے طور پر رکھیں گی۔
دوسرے سادات نگر کی روایات و اقدار اور یہاں کے مکینوں کی سوچ سے ذرا ہٹ کر اس معاملے کو پرکھیں گی۔ فواد انہیں ہموار کرتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے تم بات کرو، زیادہ سسپینس کریٹ مت کرو۔ پھپھو، موضوع آریان کی ذات اور اس کا ماضی ہے، جس سے کچھ دن پہلے مجھے آگاہی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی ساری تفصیل بتا کر اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے جو اب درپیش ہے۔ فواد کے منہ سے یہ بات سن کر پھپھو سیدھی ہو بیٹھیں، دوسرے الفاظ میں ہماتن گوش ہو گئیں۔ آریان کے ماضی کے متعلق؟ بولو، میں سن رہی ہوں۔ پھپھو، آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے شام کے وقت آپ سب لان میں موجود تھے جب میں آریان کے ساتھ بہت غیر مہذب انداز میں پیش آیا تھا۔ یقیناً آپ سب کو ہی بہت ناگوار گزرا ہوگا، یاد ہے نا پھپھو، جب میں اسے گھسیٹ کر کمرے میں لے گیا تھا؟ آگے بولو۔ اس دن میرا اپنے دوستوں سے جھگڑا نہیں ہوا تھا، بلکہ دو اجنبی میرے کلینک پر آئے تھے، غنڈہ ٹائپ شخص تھے، اور انہوں نے مجھے آ کر بتایا کہ آریان ان کی ملکیت ہے اور اسے خاموشی سے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ ان کا آریان سے کیا تعلق ہے تو ان بدماشوں نے بتایا کہ آریان ایک طوائف زادی ہے اور کوٹھے سے بھاگی ہوئی ہے۔ ایک پل کو رک کر انہوں نے شینا پھپھو کے تاثرات دیکھے، وہ بہت دل جمعی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ پھر انہوں نے الف سے لے کر یہ تک ساری تفصیل بتا دی، آریان سے ہونے والی گفتگو کا حرف حرف کہہ ڈالا۔ اب بتائیں پھپھو، کیا اسے گھر میں رکھنا چاہیے یا دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دینا چاہیے؟ کیسی باتیں کرتے ہو فواد، اہم کانہ باتیں مت کرو، وہ تو پہلے ہی بہت دکھی ہے۔ اس کی دل جوئی کرنے اور اس کے زخموں پر مرہم لگانے کے بجائے اسے مزید چرکے لگانے کی بات کرتے ہو۔ وہ جو بھی تھی وہ اس کا ماضی تھا جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اگر وہ اپنی مرضی سے اس گندگی میں رہنا پسند کرتی تو وہاں سے بھاگتی ہی کیوں؟ اب جب کہ وہ سادات نگر میں ہے، اس کی جان اور اس کی عزت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، سمجھے؟ شینا پھپھو کے لہجے میں آریان کے لیے تردد سمٹ آیا۔ فواد کو اس پل اپنی پھپھو بہت پیاری لگی، حساس اور مثبت انداز فکر رکھنے والی۔ بس یہی چاہتا تھا میں، اس کی مجبوری کو سمجھا جائے۔ اس وقت وہ اکیلی ہے، تنہا ہے، اس کا ساتھ دینے والی اس کی ماں اس وقت ان ظالموں کے چنگل میں ہے، سو ہمارا فرض ہے کہ اس کی مدد کریں۔ بالکل، لیکن یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تم وہ مسئلہ بیان کرو جو اب درپیش ہے۔ اصل میں وہ لوگ آریان کا پیچھا کرتے ہوئے سادات نگر کی دہلیز تک پہنچ چکے ہیں۔ مجھ سے بات کرنے کے بعد وہ رکے نہیں، بلکہ انہوں نے در پردہ آریان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ٹیلی فونک رابطہ رکھا۔ بار بار اسے فون کر کے پریشان کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، ورنہ سادات نگر کی کسی بہو یا بیٹی کو ہم اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ بہت پریشان ہے۔ بات تو ہے پریشانی کی، اور صرف اس کے لیے ہی نہیں، ہمارے لیے بھی، شینا پھپھو پرسوچ انداز میں بولی۔ اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ اب کیا کیا جائے۔ میرا خیال ہے سب کو اعتماد میں لینا پڑے گا، اماں بھی سمیت۔ نہیں پھپھو، آپ کے سوا کسی کو بھی علم نہیں ہونا چاہیے۔ فواد ابھی مزید کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ دروازے میں سے انیکا نے اندر جھانکا۔ اندر آ جائیں، جب یہاں تک تشریف لے ہی آئی ہیں تو اندر بھی آ جائیں، فواد نے جل کر کہا۔ حد ہوتی ہے نافرمانی کی، کہہ کر بھی آیا تھا کہ وہاں کوئی نہ آئے اور سب کے سب منہ اٹھا کر آ گئے تھے۔ اب اپنی چونچیں ذرا بند رکھنا، فواد نے انہیں تنبیہ کی اور ایک بار پھر شینا پھپھو کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ سب اندر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ فادی، جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ بالکل ناممکن ہے۔ گھر کے افراد سے کوئی بھی بات زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی، اور خود سوچو، اماں بھی جو اسے اتنا چاہتی ہیں، جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ ان سے کچھ چھپایا گیا ہے تو انہیں کتنا افسوس ہوگا۔ میرا خیال ہے بتا دینا بہتر ہے، دوسری صورت میں سب کی ناراضگی مول لینا پڑے گی۔ شینا پھپھو بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ بڑی اماں آریان کو بہت محبت سے پیش آتی تھی، اور آریان ان کی محبت کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ پھر جو کچھ بھی کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کر کرنا۔ میرا خیال ہے سب گھر والوں کی سپورٹ حاصل ہونے پر زیادہ بہتر نتیجہ برآمد ہوگا۔ پھپھو، میں اپنے طور پر ان لوگوں کو سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ فادی، احمقانہ باتیں مت کرو، وہ لوگ مجرمانہ طور طریقے کے ہوں گے، ان سے یوں براہ راست بھیڑنا اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ کیوں؟ کیا وہ سلطان راہی کی روح سے ملاقات کر کے آئے ہیں؟ شاہجہاں کا منہ بند نہ رہ سکا۔ شانی، فضول باتوں سے پرہیز کرو، موقع محل دیکھ کر بات کیا کرو۔ روبیہ نے اسے گھورا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ سب اس وقت آریان کے لیے پریشان تھے۔ یہ مسئلہ اتنا سیدھا نہیں ہے، کتنی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں تم میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم لوگ جو گھروں کی چار دیواری سے نکلتے ہیں پھر بھی اپنوں کے حصار میں رہتے ہیں، مجرمانہ ذہنیت کے لوگوں کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ستارہ بیگم جیسی عورتیں ہاتھ آیا شکار اتنی آسانی سے نہیں جانے دیتی، اور اس کے لیے کسی کی جان بھی لینا پڑ جائے
تو وہ اس سے بھی نہیں چوکتی، اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ تم میں سے عملی طور پر کوئی سامنے نہ آئے۔ میں اماں بی سے تفصیلی بات کروں گی، سب مل کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شینا پھپھو نے انہیں سمجھایا۔ وہ سب خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اور آریان، تم پریشان مت ہونا، میرے لیے جیسی انیکا اور روبیاں ہیں اسی طرح تم بھی ہو۔ کسی کی جرت نہیں کہ وہ میری بیٹی کو کوئی معمولی سی تکلیف پہنچا سکتے۔ سادات نگر بزدل لوگوں کی جا نہیں، تمہاری طرف اٹھنے والی میلی آنکھ نکالنے کی جرت ہے ہم میں۔ شینا پھپھو کا مستحکم لہجہ آریان کی پلکیں بھگو گیا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ عورت جب ماں بن جاتی ہے تو دنیا بھر کے بچوں کو وہ اپنی اولاد سمجھنے لگتی ہے۔ اس کی ممتا کسی سمندر کی طرح وسیع ہو جاتی ہے۔ جتنی محبت بانٹتی ہے اس سے کہیں زیادہ محبت اور پیدا ہو جاتی ہے۔ شینا پھپھو بھی سراپائے ماں تھیں ہر ایک کے لیے، اور آریان جیسی حرمہ نصیب لڑکی کے لیے بھی۔ فواد ان سے بات کر کے مطمئن ہو گئے تھے، اور آریان بھی۔ اگلے دن شینا پھپھو نے اماں بی سے تفصیلی بات کی، اور توقع کے عین مطابق ان کے دل میں آریان کے لیے جو محبت تھی وہ جوں کی توں ہی رہی، بلکہ اس کے متعلق اس کے دکھ سن کر اور بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے سب خواتین کو اپنے پاس بلایا سوائے حدیقہ کے، کیونکہ وہ دوسروں کے دکھوں سے خط اٹھانے والوں میں سے تھیں، اور ان سے آریان کے متعلق ہر بات کہہ کر انہیں یہ بھی کہا کہ جلد سے جلد اپنے شوہروں کو اس مسئلے پر رام کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس بے سہارا لڑکی کو مشکل سے نکالا جا سکے۔ سب خواتین نے موقع دیکھ کر شوہروں سے بات کر لی، اور سب ہی آریان کی فیور میں نظر آ رہے تھے۔ حدیقہ اور شاکر چونکہ اس گھر کے کسی مسئلے میں شامل نہیں ہوتے تھے، اس لیے انہیں اب بھی اس معاملے سے دور ہی رکھا گیا تھا۔ بڑی اماں سمیت گھر کے سب مرد و خواتین آریان کے حق میں تھے سوائے عارب تایا کے۔ ان کو شینا پھپھو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن اماں بی نے کہا کہ اسے اعتماد میں لے لو، یہ نہ ہو کچھ عرصے بعد اسے کہیں سے بھنک پڑ جائے اور تمہاری جان کے لیے مصیبت بن جائے۔ پہلے ہی تمہاری زندگی بہت تنگ ہے اور پھر زیادہ تنگ ہو جائے گی۔ سو انہوں نے ایک دن جب عارب تایا کا موڈ کچھ بہتر تھا، جو کہ شاذ و نادر ہی ہوتا تھا، آریان کی بات چھیڑ دی، لیکن جو شدید رد عمل عارب تایا کی طرف سے دیکھنے میں آیا، شینا پھپھو پریشان ہو گئیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک رومانوی اردو کہانی جس کا نام ہے اسیر موسم ہجرا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مہندی رچے گورے گورے پاؤں اس کے سامنے تھے، کمرے میں نیم تاریکی تھی، شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے بالکل اس کی زلفوں کی طرح۔ غلام عباس نے سامنے مخملی بستر پر محو خواب وجود کو دیکھا۔ کس قدر حسن سمیٹ رکھا تھا اس بے خبر وجود نے، یوں لگتا تھا کہ کائنات ہی سمٹ کر مجسم ہو کر سامنے آ گئی ہو۔ لمبی لمبی گہری آنکھیں جن پر سیاہ پلکوں کا چھتنا رسا ہی فگن رہتا تھا، اور اس وقت بھی سرخی مائل گورے گالوں پر وہ پلکیں اپنا سایہ کیے ہوئے تھیں۔ نیمو گلابی شگرفی ہونٹ جیسے کوئی گیت گانے کو مچل رہے تھے۔ اس گھر میں بے شمار کمرے تھے، لیکن غلام عباس کو یہی لگتا تھا کہ زندگی بس اسی کمرے میں مقید ہے۔ جانے کیوں اس کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی سانسیں سہل ہو جاتی تھی، سینے میں سلگتی ارمانوں کی چتا پر جیسے شبنم کی ٹھنڈک اترنے لگتی تھی۔ اس نے ہاتھوں میں پکڑے موتیے کے ڈھیروں پھولوں کو ایک نظر دیکھا، پھر دبے قدموں آگے بڑھ کر اس نے وہ سارے پھول ان گورے گورے پیروں پر ڈھیر کر دیے، یوں جیسے کوئی داس دیوی کے چرنوں میں کچھ دان کر رہا ہو۔ نرم گدائے ہوئے پیروں کو شاید نرم نرم پھولوں کا سجل سا لمس ناگوار گزرا تھا۔ وہ کچھ کسمسائے اور پھر جیسے ساری کائنات ہی متحرک ہو گئی۔ محو خواب وجود ایک توبہ شکن انگڑائی لے کر بیدار ہو چکا تھا۔ سیاہ گھور آنکھیں نیند کے خمار سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ غلام عباس نے نگاہیں چرا لی۔ کیا وقت ہو گیا ہے غلام عباس؟ کیا روشنیاں جل اٹھی ہیں؟ دھیمی سی آواز غلام عباس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جی بی بی۔ غلام عباس کا چہرہ جھکا ہوا تھا اور نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ جانے کیا بات تھی، وہ ان آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پورے دن میں اس کے لیے وہ لمحے بے حد قیمتی اور مقدس ہوتے تھے جب وہ اس کمرے میں پھول لے کر آتا تھا۔ غلام عباس، تم سے کتنی بار کہا ہے ہمارے پاؤں اس قابل نہیں جن پر تم یہ پھول نچھاور کرو۔ ایسا کر کے تم ان کی پاکیزگی کو بھی مجروح کرتے ہو، اور میری ذات میری روح کے زخموں پر سے کھرنڈ اترنے لگتے ہیں۔ پاکیزگی، پارسائی، پاک دامنی، محبت ان لفظوں سے ناآشنا ہو چکی ہے۔ ان پھولوں کی نرمی سے میرے زخموں کا مداوع ممکن نہیں۔
درد جب لفظوں میں در آتا ہے تو سننے والے کی سماعت کو بھی زخمی کر دیتا ہے۔ غلام عباس نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ ایسا مت کہیں بی بی، آپ کیا جانیں کہ آپ کیا ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ مجھے مت روکا کریں۔ اپنی زندگی پر میرا کوئی اختیار نہیں، میں نے کبھی اختیار کی تمنا بھی نہیں کی۔ بس چند لمحے مجھے عطا کر دیں۔ غلام عباس کسی سے کچھ نہیں مانگتا، نہ ہی آپ سے کسی چیز کا طلبگار ہے۔ بس ایک خواہش، ایک آرزو ہے، اس کو پورا کرنے دیں۔ غلام عباس کی آنکھیں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ چاندنی کی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ جس جگہ چہروں کی پہچان مشکل ہو جائے، کون کیا ہے، کیسا ہے، سمجھ ہی میں نہ آئے، وہاں ایسا بے ریا شخص کیا جی پائے گا۔ آج ایک بات پوچھیں غلام عباس، کیا بتاؤ گے؟ پوچھیں بی بی۔ تم روزانہ میرے لیے پھول کیوں لے کر آتے ہو؟ پتہ نہیں کیا بات ہے بی بی، لیکن آپ کو آواز دے کر جگانا مجھے اچھا نہیں لگتا، اور چھوتا اس لیے نہیں کہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ آپ کی پاکیزگی مانے ہوتی ہے، اس لیے آپ کو جگانے کا مجھے یہی طریقہ سمجھ آیا۔ غلام عباس کا لہجہ بہت دھیما تھا، اور چاندنی جیسے اس کی محبت کے اس انداز پر کانپ اٹھی تھی۔ اس کا زخم وجود بھلا محبت کے اس انداز کا کہاں متحمل ہو سکتا تھا۔ اس کی پلکیں لرزنے لگیں، گرم گرم آنسو اس کی آنکھوں کے کناروں پر تھرکنے لگے۔ اپنے پھیلے ہوئے گھنیرے بالوں کو سمیٹ کر اس نے جوڑے کی شکل دی اور بہت خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ غلام عباس کافی دیر اس کے بولنے کے انتظار میں کھڑا رہا، اور جب وہ کچھ نہ بولی تو وہ بھی نہایت خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ سامنے کرسی پر اس کا باسی، گجرے اور دیگر سنگھار کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ باہر کا ماحول اپنے آپ میں آنے لگا تھا۔ روشنیوں کے ہوتے ہی دھیمے دھیمے ساز اور سر لہروں کی طرح اٹھنے لگے تھے۔ محبتیں پانے کا جو طریقہ تم نے چنا تھا نا، آخر اس کا انجام یہی ہے۔ کیا بغاوت کبھی راس بھی آئی ہے؟ باغی کی سزا موت ہے، اور تم خود دیکھ لو، ہر گزرتے دن اور رات میں کتنی بار مرتی ہو تم۔ کیا جینا اس کو کہتے ہیں؟ کچھ دھندلے عکس اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اس کے کچھ اپنے بھی تو تھے جن کو وہ کھو چکی تھی، اور جب کچھ کھو جاتا ہے تو اتنی بڑی کائنات میں اس کو تلاش کرنا کہاں ممکن ہوتا ہے۔ اور اب یہ غلام عباس، یہ ایک بار پھر اس کے راستوں کے کانٹے چننے نکل کھڑا ہوا ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ کانٹے چن نہیں سکے گا۔ ہاں، محبت کے خارزار میں گھسیٹ کر اسے مزید زخمی ضرور کر دے گا۔ صبح کا وقت تھا۔ سادات نگر کی چہل پہل حسب معمول تھی۔ بچے سب ہی اسکولوں کو جا چکے تھے۔ فواد کو ایمرجنسی ٹیلی فون آیا تھا، سو وہ بھی کلینک جا چکے تھے۔ انیکا کے پیپرز ہونے والے تھے، اس لیے وہ کالج جانے کے بجائے گھر پر ہی تیاری کر رہی تھی۔ رات گئے تک پڑھنے کی وجہ سے وہ ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ روبیا اور آریان اسکول جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ انہیں شینا پھپھو والے کمرے سے بلند آوازیں سنائی دیں۔ روبیا تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ پاپا کسی بات پر اس کی ماما کو ڈانٹ رہے ہیں۔ شینا پھپھو کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ عارب تایا ہی دھاڑے جا رہے تھے۔ پھر اس نے دیکھا کسی طوفان کی طرح وہ اپنے کمرے سے نکلے اور اماں بی کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اماں بی چاشت کی نماز سے فارغ ہو کر تسبیح کرنے میں مصروف تھیں۔ جب وہ اندر داخل ہوئے، ان کے خطرناک تیور اماں بی کو پہلی نظر میں ہی دکھائی دے گئے۔ اماں بی، یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں؟ کیا سن رہا ہوں میں؟ آتے ہی بلا تمہید انہوں نے قدرے سخت لہجے میں اماں بی کو مخاطب کیا۔ عارب بیٹا، سکون سے بیٹھ کر بات کرو، جو بھی کرنی ہے۔ کیا سن لیا تم نے؟ اماں بی کا سکون قابل دید تھا۔ ایک طوائف زادی اس گھر میں کس لیے رہ رہی ہے؟ اماں بی، کیا آپ کے اصول ختم ہو چکے ہیں؟ مر چکی ہیں سادات نگر کی روایات؟ عارب شاہ سخت برا فروختہ تھے۔ عارب، پہلے اپنے لہجے کو درست کرو کہ کس سے مخاطب ہو۔ یہ مسئلہ اٹھے گا، میں جانتی تھی، اسی لیے میں نے سب کو بلایا ہے۔ اگر انتظار کر سکتے ہو تو چند لمحے انتظار کر لو، ہر بات واضح ہو جائے گی۔ اماں بھی انہیں جواب دینے کے بعد دوبارہ اپنی ادھوری تسبیح کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ عارب شاہ پیچ و تاب کھا رہے تھے، لیکن جانے کس مصلحت کے تحت خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ ہی دیر میں گھر کے تقریباً تمام افراد اماں بی کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ میرا خیال ہے کہ جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اسے بھی بلا لیا جائے، اماں بی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اور شینا پھپھو جا کر آریان کو اپنے ہمراہ لے آئیں۔ آریان کو اماں بی نے اپنے قریب بٹھا لیا اور طائرانہ نظر کمرے میں موجود افراد پر ڈالی۔ سبھی خاموش اپنی اپنی جگہ سوچوں میں گم بیٹھے تھے۔ میں ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی کہ سادات نگر کے مکینوں کے لیے میرے کہے کی کتنی اہمیت ہے۔ اماں بھی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آج بھی اور آنے والے کل کو بھی اس گھر کے ہر فیصلے پر
آپ کی مہر تصدیق ثبت ہونی ہے۔ ابا میاں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہمارے نزدیک آپ کا کہا ہوا بھی اتنا ہی محترم اور معتبر ہے جتنا کہ ان کا تھا۔ اظہر چچا سلیقے سے بولے۔ اماں بھی طمانیت بھرے انداز میں مسکرائیں۔ تو بس ٹھیک ہے۔ آریان بیٹی کے بارے میں پچھلے کچھ دنوں کے دوران ہونے والے انکشافات کے بارے میں سبھی جان چکے ہوں گے۔ میں نے آپ سب کو اس لیے بلایا ہے تاکہ اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکوں کہ آریان اب اسی گھر میں رہے گی، انیکا، روبیہ، مہوش اور انا کی طرح۔ آپ میں سے کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے عمیق نظروں سے سب کے چہروں کے تاثرات دیکھے، سوائے عارب شاہ کے۔ سب نارمل انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے اماں بھی؟ جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر آپ کو کسی کی رائے لینے کی ضرورت نہیں۔ بابر چچا بھی اماں بھی کے حمایتیوں میں شامل ہو گئے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے بابر؟ ایک بیٹی کے باپ ہو کر سمجھ نہیں سکتے کہ اس جیسی لڑکی ہمارے گھر میں رہے گی تو ہماری بچیوں پر کیسے اثرات مرتب ہوں گے؟ عارب شاہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولے۔ اس جیسی سے تمہاری کیا مراد ہے عارب؟ اماں بھی کا لہجہ بے لچک تھا۔ کیا اب سادات نگر کے مکین اپنے مقام سے اس حد تک گر چکے ہیں کہ انہیں سید گھرانوں اور کوٹھوں کا درمیانی فرق ہی نظر نہیں آ سکتا؟ بھائی، یہاں آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس بچی کو ہمارے درمیان رہتے بہت دن گزر چکے ہیں۔ ایسی کون سی قابل اعتراض بات دیکھ لیا آپ نے اس میں جس کی وجہ سے اس کا یہاں رہنا ہمارے گھر کے ماحول کو خراب کر دے؟ اظہر شاہ عارب تایا کی بات سن کر متحمل لہجے میں بولے۔ حقیقتاً تو یہ ٹھیک تھا، کیونکہ سبھی آریان کی بے بسی سمجھ رہے تھے۔ آریان وہ اس وقت دوہرے عذاب سے گزر رہی تھی۔ ایک طرف وہ ماں کے دکھ کو اپنی جان پر سہ رہی تھی تو دوسری طرف زندگی کی سانسیں اس پر کسی امتحان کی طرح گزر رہی تھیں۔ وہ اماں بی کے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ کسی عدالت کے کٹہرے میں کھڑی ہے اور ارد گرد موجود لوگ اس کی ذات کو طنز و تشیع کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ لفظوں کے پتھر اس کی روح کو زخما رہے تھے، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی، آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو بہنے سے روکنے کی سعی میں مصروف تھی۔ بس میں نے کہہ دیا ہے کہ میں کم از کم یہاں برداشت نہیں کر سکتا، اس گندگی کے ڈھیر سے اپنے گھر کو آلودہ نہیں کر سکتا۔ عارب بھائی، پلیز اس طرح تلخ باتیں مت کریں۔ اس بچی کا آگے پیچھے کوئی نہیں، حالات کی ستائی ہوئی ہے۔ اگر ہم اسے سہارا نہیں دیں گے تو آئندہ زندگی میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا ہم سب اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اظہر شاہ بولے۔ کس لیے ذمہ دار ہوں گے؟ ہمارا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ رحم دلی اپنی جگہ، لیکن کیا ہر بے سہارا گھر سے بھاگی ہوئی آوارہ لڑکی کو گھر میں پناہ دے دیں کہ شاید یہ واقعی بے قصور ہے؟ یہ گھر ہے، اسے گھر ہی رہنے دو، دارالامان مت بناؤ۔ عارب شاہ کا ہر لفظ آریان کے دل پر ایک نیا زخم بناتا جا رہا تھا۔ آنسو اب اس کے اختیار سے باہر ہو چکے تھے۔ وہ بے آواز رونے لگی۔ وہاں موجود خواتین اس کے دکھ کو محسوس کر رہی تھیں، اس کے درد کو سمجھ رہی تھی، لیکن اس معاملے میں بول نہیں سکتی تھی کہ سادات نگر کی یہ بھی ایک روایت رہی تھی کہ فیصلے صرف مرد کیا کرتے تھے، خواتین کو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن سب ہی خواتین فطرتاً حساس اور نرم دل واقع ہوئی تھیں، اس لیے عارب شاہ کا رویہ انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خاص طور پر شینا پھپھو آریان کے سامنے بے حد ندامت محسوس کر رہی تھی۔ یعنی تمہیں آریان کے یہاں رہنے پر اعتراض ہے؟ تم ہمارے فیصلے پر انحراف کر رہے ہو۔ اماں بھی درستگی سے بولیں۔ اماں بھی، آپ اسے انا کا مسئلہ مت بنائیں۔ میں آپ کے فیصلے سے انحراف نہیں کر رہا، اس گھر کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے رائے دے رہا ہوں۔ جو مجھے ٹھیک نہیں لگے گا میں اس سے اختلاف کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، آریان کو یہاں رکھنے کا فیصلہ میرا ہے۔ تمہیں اگر اس کے یہاں رہنے پر اعتراض ہے تو میں بھی یہاں نہیں رہوں گی۔ بات آریان کی نہیں، میری اہمیت کی ہے۔ جہاں میری بات کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی تو وہاں رہ کر میں کیا کروں گی؟ اماں بھی قطعیت سے بولی۔ اماں بھی، آپ محض ایک چھوٹی سی بات کو ایشو بنا رہی ہیں۔ میں جس وجہ سے مخالفت کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ ہماری ایک عزت ہے شہر میں، ایک مقام ہے، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھیں۔ کل کو اگر انگلیاں اٹھیں گی تو اس سے اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہماری ساکھ خراب ہوگی۔ ان جیسیوں کا کیا ہے، ایک چھوڑ 100 ٹھکانے ڈھونڈ سکتی ہیں۔ عارب شاہ کا زہریلا لہجہ آریان کی رگو بے میں گردش کرتے خون میں شامل ہو کر اس کے سارے وجود کو نیلا کر گیا۔ اذیت کے اس کڑے احساس نے تڑپا دیا تھا اسے، لیکن افسوس کہ وہ تو حالات کے دھارے پر بہتا ایک بے وزن وجود تھی۔ لہریں اس کے ساتھ جو سلوک بھی کرتی اسے سہنا تھا۔ بس عارب بھائی بس، آپ نے کہا، ہم نے سن لیا۔ بابر چچا نے ہاتھ اٹھا کر عارب شاہ کو مزید بولنے سے روک دیا۔ آپ مسلسل ایک پاک باز اور معصوم لڑکی کو تحقیر کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ آپ کو یہ قبول نہیں تو ٹھیک ہے،
آپ اس کے لیے اپنے پورشن کے دروازے بند کر دیں، لیکن سادات نگر سے نکالنے کا فیصلہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے۔ اس گھر میں 5 خاندان آباد ہیں۔ آریان کو آپ ٹھکرا رہے ہیں، ہم سب نہیں۔ یہ میرے ساتھ رہے گی، جس طرح مجھے مہوش عزیز ہے، آریان بھی ویسی ہی ہے میرے لیے۔ اٹھو بیٹا، آج کے بعد تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ زاہدہ بیگم اٹھیے، آریان بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائیے۔ بابر چچا نے پہلے آریان اور پھر زاہدہ چچی کو مخاطب کیا۔ زاہدہ چچی خاموشی سے اٹھیں تاکہ آریان کو اپنے ساتھ پورشن میں لے جائیں۔ آریان نے ایک نظر اماں بی کی طرف ڈالی۔ اماں بی بابر چچا کے فیصلے سے بہت مطمئن اور خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ جاؤ بیٹی، مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد اس گھر میں تمہیں دوبارہ سوال و جواب کے کڑے امتحان سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ اب یہ تمہارا گھر ہے، تمہیں اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہاں۔ سادات نگر کے مکین محبتوں کے معاملے میں تہی داماں سہی، لیکن اتنے حوصلے والے ہیں کہ تمہیں پناہ میسر کر سکیں۔ بابر اور زاہدہ کو اپنے والدین سمجھ کر رہو گی تو سکھی رہو گی۔ اماں بی نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ سر جھکا کر زاہدہ چچی کے ہمراہ کمرے سے نکل گئی۔ عارف شاہ اپنے چہرے پر بہت سی نگاہوں کی تپش محسوس کر رہے تھے، لیکن انہیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان ملامتی نگاہوں کے سامنے وہ شرمندہ نہیں تھے، سو بہت سکون سے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ یہی بہت تھا کہ اب آریان کی صورت انہیں اپنے ارد گرد دکھائی نہیں دینی تھی۔